اب تک ہم اس مفروضے پر بات کرتے آ رہے ہیں کہ قابل مشاہدہ کائنات پوری کائنات سے چھوٹی ہے۔ اس ویڈیو میں ہم بات کریں گے کائناتی افراط زر کے نظریے یا انگریزی میں جسے ہم کہتے ہیں کازمک انفلیشن تھیوری پر، جس کی بنیاد ایلن گوتھ نے رکھی تھی۔ اس نظریے یا تھیوری کے مطابق بگ بینگ کے بعد کے ابتدائی دور میں کائنات کی توسیع میں ایک غیر معمولی رفتار سے اضافہ ہوا، اور غیر معمولی رفتار سے یہاں مراد ہے کہ روشنی کی رفتار سے بھی زیادہ تیز رفتار سے۔ اور ایلن گوتھ کی اس تھیوری کے مطابق پوری کائنات قابل مشاہدہ کائنات یا آبزرویبل یونیورس کے سائز سے 10⁻23 10 کی طاقت 23 گنا بڑی ہے۔ یہ ایک ناقابل تصور بات ہے۔ قابل مشاہدہ کائنات بذات خود اتنی بڑی چیز ہے، لیکن پوری کائنات اصل میں اس سے کہیں زیادہ بڑی ہے۔ لیکن مزیدار اور دلچسپ اور اس سے بھی زیادہ ناقابل تصور بات یہ ہے کہ ہم اس خیال کو بھی مسترد نہیں کر سکتے کہ ہو سکتا ہے کہ اصل کائنات قابل مشاہدہ کائنات سے چھوٹی ہے۔ اب یہ بھلا کیسے؟ تو آئیں دیکھتے ہیں۔ فرض کریں یہ ہمارے پاس اب تک کی مشاہدہ کی ہوئی کائنات ہے، اور ہم فرض کر لیتے ہیں کہ پوری کائنات اس کائنات کا ایک سب سیٹ ہے، اور اسے میں یہاں اس کے اندر بنا لیتا ہوں۔ اب فرض کرتے ہیں کہ یہی پوری کائنات ہے۔ اس کے مطابق زمین یہاں اس کے کہیں بیچ میں ہوگی، اور ہو سکتا ہے کہ یہ جو سطح ہے، یہ جو سرفس ہے، یہ ایک کسی چار جہتی ایک 4 ڈائمینشنل آبجیکٹ کی، یا اگر ہم ایکچولیٹی کی بھی اگر ہم بات کریں تو یہ ایک 4 ڈائمینشنل سفیر کی، ایک چار جہتی کرے کی ایک سطح ہے۔ اور یہ اصل نقطہ ہے۔ اسی نقطے میں اصل بات پوشیدہ ہے کہ ہمارے لیے بطور انسان 3 جہتوں سے آگے کی سپیس کو تصور میں لانا ایک نہایت مشکل کام ہے۔ ہم میتھمیٹیکلی یا ریاضی کے حساب میں تو اس بات کو سمجھ سکتے ہیں، مگر پوری طرح سے اپنے تصور میں لانے یا دیکھنے سے قاصر ہیں، کیونکہ ہماری جو 5 یا 6 حصے ہیں، جو سینسز ہیں، وہ ایک 3 ڈائمینشنل ٹائم اینڈ سپیس کو ہی دیکھ سکتی ہیں اور سمجھ سکتی ہیں اور محسوس کر سکتی ہیں۔ تو اگر ہم یہ فرض کر رہے ہیں کہ یہ پوری کائنات ہم کچھ اس طرح سے دکھا سکتے ہیں ایک 4 ڈائمینشنل سفیر کے طور پر، تو اس 4 ڈائمینشنل سفیر میں آپ جس سمت میں بھی جائیں گے، جلد یا بدیر آپ واپس اسی نقطے پر آ کر نکلیں گے جہاں سے آپ نے شروع کیا تھا۔ اور اگر اصل میں ایسا ہی ہے اور پوری کائنات کا حجم مشاہدہ کی ہوئی کائنات سے چھوٹا ہے، تو اس کے اطراف میں جو یہ سب کچھ آپ کو نظر آ رہا ہے اس خاکے میں، یہ کیا ہے؟ پھر سوال تو بنتا ہے۔ غور کرتے ہیں ہم اس پر۔ آپ بھی غور کریں کہ جب پہلی بار فوٹون خارج ہوئے تھے 13.7 ارب سال پہلے، 13.7 بلین ایئرز اگو، تو فرض کریں کہ وہ یہاں آپ جہاں موجود ہیں، جہاں سے ہم مشاہدہ کر رہے ہیں زمین پر، فرض کریں کہ وہ یہاں سے گزرے تقریباً فرض کریں 6 ارب سال پہلے، 6 بلین ایئرز اگو، اور پھر یہ آگے اسی سمت میں کہیں نکل گئے۔ تو 6 ارب سال بعد دوبارہ یہ اسی نقطے پر نکل آئیں گے، کیونکہ ہم نے جیسا کہ بات کی ایک 4 ڈائمینشنل سفیر میں جب آپ کسی بھی سمت میں آگے نکلتے ہیں تو اس ایک 4 ڈائمینشنل سپیس کی ساخت ایسی ہے کہ آپ جس نقطے سے ایک سمت میں سیدھا نکل گئے تو آپ جلد یا بدیر آپ اسی نقطے پر واپس آ جائیں گے جہاں سے آپ پہلے گزرے تھے، یا پہلے جہاں آپ موجود تھے، یا جہاں سے آپ نے سفر شروع کیا تھا، کیونکہ ہم ایک 4 جہتی یا ایک 4 ڈائمینشنل سپیس میں ہیں۔ اب آپ کا سوال ہو سکتا ہے کہ اگر سچ میں ایسا ہے اور ہم کائنات کی ایک سمت میں جاتے ہیں اور دوسری طرف سے وہیں آ کر نکلتے ہیں، تو کیا ہمیں اس کا اندازہ نہیں ہوگا؟ کیا ہمیں معلوم نہیں ہوتا؟ ہمیں کس طرح سے پتہ چلے گا؟
یا ہمیں کس طرح سے پتہ ہے ابھی؟ کیا ہم دو سمتوں کو دیکھنے اور ایک ہی چیز کو مختلف نقطۂ نظر سے دیکھنے کے قابل نہیں ہوں گے؟ یا کیا ہم فرق بتانے کے قابل نہیں ہوں گے؟ یا اگر ایک چیز کو ہم نے پہلے دیکھا ہے تو کیا ہم یہ بتانے کے قابل نہیں ہوں گے کہ یہ چیز وہی ہے؟ اب مجھے معلوم ہے کہ سننے میں یہ باتیں آپ کو شاید عجیب اور بے سروپا بھی لگ رہی ہوں کسی حد تک، مگر حقیقت دوستوں کچھ ایسی ہی ہے۔ ہم جس موضوع پر گفتگو کر رہے ہیں یہ آج کی کٹ تھروٹ ماڈرن سائنٹیفک ریسرچ کا موضوع ہے، اور اس پر کوئی حتمی رائے ابھی تک بھی موجود نہیں ہے، لیکن ہم آگے بڑھتے ہیں، اور مجھے امید ہے کہ آگے کی ویڈیوز میں آپ ایک بہتر تناظر بنانے کے بعد ان باتوں کو مزید بہتر سمجھ پائیں گے۔ تو ہمارے پچھلے سوال کا اب تک کا سائنسی جواب یہ ہے کہ یہ برقی مقناطیسی تابکاری یا الیکٹرو میگنیٹک ریڈیشن جب ہمیں پاس کرتی جائے گی، اگر آپ خلا میں اسی مقام کا مشاہدہ کر رہے ہیں اور اگلے 6 ارب سال بعد بھی کسی طرح سے دوبارہ اسی تابکاری کا مشاہدہ کر پاتے ہیں جو 6 ارب سال پہلے آپ کے پاس سے گزری تھی، تو اس تابکاری یا روشنی کو اپنے ماخذ سے خارج ہوئے ایک لمبا عرصہ ہو گیا ہوگا، شاید 13 ارب سال پہلے، اور اس طرح یہ ناقابل شناخت ہوگی۔ خلا کا یہ خطہ یا خلا کا وہ خطہ جس میں ہم ابھی موجود ہیں، اگر ہم نے اسی جگہ 13 ارب سال پہلے کچھ دیکھا تو ہم اسے شناخت کرنے کے لیے موجود نہیں ہوں گے یا شناخت کرنے کے قابل نہیں ہوں گے۔ امید ہے میں نے آپ کو بہت زیادہ نہیں الجھا دیا، لیکن میرے خیال میں یہ ایک دلچسپ پیچیدہ لیکن بہت دلچسپ موضوع ہے جس پہ ہم آگے بات کریں گے۔